عشق تاثیر سے نومید نہیں، جاں سپاری شجر بید نہیں۔ جاں سپاری کا مطلب ہوتا ہے جان سونپ دینا، یعنی جان قربان کر دینا۔ اس کو جافشانی بھی کہتے ہیں، جان بازی بھی کہتے ہیں۔ اور نومید کا مطلب ہوتا ہے نا امید۔ اور تاثیر آپ جانتے ہیں، اثر کو کہتے ہیں، کسی چیز کا جو اثر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور شجر بید یہ ایک درخت ہوتا ہے جسے بید کا درخت کہتے ہیں۔ ہم نے اس کی صرف تصویریں دیکھی ہیں، شاید پاکستان میں نہیں ہوتا، یا ہوتا ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ ہندوستان میں یہ کافی ہوتا ہے۔ اس درخت میں کوئی پھل نہیں لگتا، تو اس لیے اسے بے ثمر درخت بھی کہتے ہیں۔ بے ثمر یعنی جس میں پھل نہ لگے۔ چونکہ شعر کے مضمون کو اس پہلو سے خاص تعلق ہے، اس لیے ہم نے ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ عشق تاثیر سے نا امید نہیں ہو سکتا، لازم ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچے اور کامیابی حاصل کرے۔ جان پر کھیل جانا اور زندگی سے ہاتھ دھو لینا بیت کا درخت نہیں ہے کہ اسے کوئی پھل نہ لگے اور وہ بالکل ہی بے ثمر اور بے نتیجہ رہے۔ مرزا نے اس شعر میں ایک بہت بڑی حقیقت بھی واضح کی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے، ان کی تہ میں عشق کار فرما ہے۔ لوگ پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں پر پہنچتے ہیں، سمندر کی تہ میں چلے جاتے ہیں، بر اعظم آباد کر دیتے ہیں، صحراؤں کے اندر پھول کھلا دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر حیرت انگیز ایجادیں کرتے رہتے ہیں، اور زمین کے اندر کا حال بھی جان لیتے ہیں، اور اب ستاروں کی طرف اڑے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا کارنامہ ہے جو عشق یعنی ایک خاص لگن کے بغیر انجام پایا، اور لگن بھی ایسی کہ ایک کے بعد ایک پشتہ پشت تک ایک کام کی دھن میں مصروف رہا، یعنی کئی پشتوں کے بعد راز ملا اور منزل مقصود تک رسائی نصیب ہوئی۔ تو سب کچھ یہ انسان کیسے کر لیتا ہے؟ وہ لگن، اور وہ لگن جو ہے اس کو ہم عشق کی لگن کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے کام سے عشق کی لگن۔ تو انہوں نے اس کے اندر اس حقیقت پر ہی بات کی ہے کہ بھائی جب آپ تاثیر ہوگی عشق میں تو ہمیں اس سے نا امیدی نہیں ہے، اور وہ ضرور اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ دوسرا شعر ہے سلطنت دست بدست آئی ہے، جام میں خاتم جمشید نہیں۔ سلطنت کا تو مطلب آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ سلطنت کہتے ہیں حکومت کو، اصل میں جس کے اوپر کوئی سلطان حکومت کرتا ہے اس کو سلطنت کہتے ہیں، لیکن عموماً سلطنت بادشاہت کو بھی سلطنت ہی کہتے ہیں۔ دست بدست کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس آئی۔ اور جمشید جو اس میں استعمال ہوا، یہ نام ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، عام نام ہے۔ یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے شراب بنائی تھی۔ اور خاتم کہتے ہیں وہ ایک ایسی انگوٹھی کہ جس پر کسی مالک کا نام لکھا ہوا ہو۔ تو سلطنت سے جو مراد ہے یہاں پر غالب کی، وہ شراب کے جام کی طرف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو جام میں ہے یعنی شراب کا جام ہے، اس کی حیثیت ایک سلطنت کی ہے، اور یہ سلطنت ہاتھوں ہاتھ چکر کھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے۔ تو ہم کیوں سمجھیں کہ جام میں جمشید کی انگشتری ہے یا انگوٹھی ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، کھدا ہوا ہے، اور وہ اسی کے لیے مخصوص تھی۔ تو یہاں فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھئی خصوصیت سے یہ مان لیا جائے کہ یہ اسی کی تھی۔ کسی زمانے میں جمشید اس سلطنت کا مالک تھا، یعنی جو جام میں تھا، آج ہم اس کے مالک ہیں، یعنی غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ شعر ہے کہ ہے تجلی تیری سامان وجود، ذرہ بے پرتو خورشید نہیں۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ ہیں تو نہیں، تجلی میں چمک کو یا جلوے کو کہتے ہیں، اور سامان وجود کا مطلب ہے جو چیز
موجود ہو اس کا سبب۔ اور پرتو خورشید کا مطلب ہے سورج کا سایہ۔ اب یہ شعر جو ہے اس میں وہ اللہ سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اے مالک حقیقی، تیری ہی جلوہ فرمائی سے وجود کو سر و سامان نصیب ہوا، یعنی کائنات وجود میں آئی۔ بے شک اس کی حیثیت ایک ذرے کی ہے، لیکن کوئی ذرہ سورج کے جلوے کے بغیر تب و تاب کا حامل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک کہ خدا نہ چاہے کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہ مالک حقیقی کی انہوں نے جو شان ہے اس کے اندر یہ مدح کی ہے، اس کی یہ تعریف کی ہے، اور بتایا ہے کہ کوئی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ذرہ ہو اور اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے تو وہ چمک اٹھے، ورنہ وہ اندھیرے میں پڑا رہے۔ شعر نمبر 4 ہے، راز معشوق نہ رسوا ہو جائے ورنہ مر جانے میں کوئی بھید نہیں۔ راز معشوق کا تو بہت ہی آسان ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ محبت کا راز رسوا کہتے ہیں بدنام ہونے کو، بھید ویسے تو کہتے ہیں راز کو، یعنی پوشیدہ بات کو۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ بھید کے معنی پوشیدہ بات کے ہیں، خواہ پوشیدہ مصلحت ہو، خواہ پوشیدہ قباحت ہو۔ یہاں پوشیدہ قباحت مراد ہے، یعنی اگر مر جانے کی جگہ نہ مرنے کا لفظ ہوتا تو بھید کے معنی پوشیدہ مصلحت کے ہو جاتے۔ مطلب یہ کہ میرے مر جانے میں کوئی پوشیدہ قباحت موجود نہیں ہے، صرف یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کہیں محبوب کا راز فاش نہ ہو جائے اور اس کی رسوائی نہ ہو، یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس شخص کے مر جانے کا جو سبب ہے وہ فلاں ہے، یعنی محبوب ہے، اس طرح مجھے جو اس سے عشق ہے وہ سب پر کھل جائے گا، تو محبوب کی رسوائی ہوگی، اور خود مجھے لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو بھئی عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی جو وہ تھیں سختیاں وہ نہ سہ سکا، تو یہ تانے میرے علاوہ محبوب کے لیے بھی عزت کا باعث نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ ان ساری قباحتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میرے لیے مر جانا کون سا مشکل کام تھا، میں تو موت کا خیر مقدم کرتا، کیونکہ غموں اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی۔ لیکن کیا کروں، راز محبوب کے کھل جانے کا ہے، خوف ہے مجھے کہ یہ میرا جو محبوب ہے اس کی اور میری محبت کا راز کھل جائے گا۔ شعر ہے کہ گردش رنگ طرف سے ڈر ہے غم محرومی جاوید نہیں۔ گردش آپ جانتے ہیں کہ گھومنے کو کہتے ہیں، اور رنگ طرب کا مطلب ہے ایک عشق میں، شوق میں، عشق میں، سرخوشی میں، نشاط میں رہنا۔ اور غم تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا معنی کریں، محرومی، غم محرومی جاوید نہیں۔ کہہ یہ رہے کہ جو کسی چیز سے محرومی کا غم ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یعنی جاوید ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عیش اور عشرت کا عالم بدل جائے گا، ڈر یہ ہے انہیں، یہ گردش کی نظر ہو جائے گا اور ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا، لہٰذا میں عیش و نشاط کا خواہ ہی نہیں ہوں، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرے پاس عیش و نشاط ہو اور میں عیش و نشاط کی زندگی بسر کروں، کیونکہ جو چیز آج ہے وہ کل نہیں ہوگی، اور اسے لے کر کیا خوشی ہو سکتی ہے، وہ حاصل ہو بھی جائے تو ہر وقت اس کے بدل جانے کا غم لگا رہے گا کہ بھائی اگر یہ میرے پاس کل نہ رہی تو کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے عیش اور نشاط حاصل ہونے کی حالت میں بھی اطمینان سے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ تو اس کے برعکس کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمیشہ کی محرومی کا غم ہے اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ برابر ایک حالت قائم رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی کا خوف، خطرہ یا اندیشہ ہی نہیں ہوگا۔ آخری شعر ہے کہ کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں۔ اب اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کا مطلب ہے کہ بھئی مشہور ہے کہ لوگ امید پر جیتے ہیں، اور دنیا، آپ نے سنا ہوگا مثال ہے دنیا امید پر قائم ہے، یعنی ایک طرح سے امید جو ہے وہ انسان کے جینے کا سہارا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہاں خود زندگی ہی خطرے میں ہے، یعنی جس چیز کے لیے امید سہارا بن سکتی تھی
وہ چیز ہی بچتی نظر نہیں آتی، تو ہمارے لیے امید کیوں کر ایک سہارا بن سکتی ہے۔ تو شعر بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہو کہ کچھ لینا کچھ مشکل نہیں، مگر جب کوئی کہنے بیٹھے تو کہہ نہ سکے۔ یعنی اس زمین سے کافی بہتر شعر جو انہوں نے نکالا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور مطلب ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔